حضرت عمار بن یاسر آپ کا ایک آقا ہے، آپ اس کے غلام ہیں۔ آپ اپنے آقا کا سامان لینے کے لیے مکے کے بازار جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک دکان پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت طیبہ کو دیکھا حضرت نبی کے نقش و حسن جمال حضرت عمار بن یاسر کے ذہن میں بس گئے۔ دکاندار سے کہنے لگے کہ یہ کون ہیں؟ میرے حضور تشریف لے گئے۔ دکاندار کہنے لگا ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، ان کے کردار کی پاکیزگی، ان کی عظمت و طہارت کی وجہ سے لوگ انہیں صادق اور امین کہتے ہیں۔ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کو دیکھا تو وہ تھوڑی صورت و پیارا نقشہ میرے ذہن میں بس گیا۔ اس کے بعد جب کبھی بھی یہ مکے کے اندر تشریف لاتے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر کے جاتے۔ ایک دن اسی دکان پر حضرت عمار بن یاسر کھڑے تھے اور پھر آپ نے حضور کی بات چھیڑی، لیکن حیران رہ گئے، وہی دکاندار ہے جو کچھ وقت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا تھا، آج اس کی زبان پر اول فول تھا۔ عمار بن یاسر حیران رہ گئے کہ ابھی اس کی بولی کیوں بدل گئی ہے۔ کہنے لگا محمد نے اعلان کر دیا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ ان بتوں کو غلط بتاتے ہیں۔ اے عمار اب تو ہی بتا، کیا جو بتوں کی جو ہمارے باپ دادا جن بتوں کو پوجتے ہوئے آئے ہیں، کیا یہ صحیح کام ہے؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں کیسے کچھ بولتا، میری پوری شخصیت پر حضور کی شخصیت کا قبضہ ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد عمار بن یاسر کے آقا نے عمار بن یاسر کو بازار بھیجا سامان خریدنے کے لیے۔ جب حضرت عمار بن یاسر مکہ شریف سامان خریدنے کے لیے آئے تو بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا ہاں عمار میں اللہ کا رسول ہوں، تو بتا کیا کہتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر نے فوراً کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہاں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اب جب یہ اپنے گھر گئے، اپنے آقا کے پاس گئے، ادھر میرے نبی کی نبوت کے چرچے پہنچ چکے تھے۔ آہستہ آہستہ میرے نبی کی مخالفت ہونے لگی۔ عمار بن یاسر پہلے تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات ہوتی تو وہاں سے اٹھ کر کے چلے جاتے، لیکن یہ جو عشق ہوتا ہے یہ دلہیر بھی ہوتا ہے اور یہ غیرت مند بھی ہوتا ہے۔ یہ عشق دلہیر تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے لیے آگ میں بھی کود سکتا ہے، یہ عشق غیرت مند اتنا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی طرف انگلی بھی اٹھے تو اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا، تو جس سے پیار ہو جاتا ہے اس کا اول بھی محبوب ہوتا ہے، آخر بھی محبوب ہوتا ہے، وہ اس کی یاد میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ اسے کچھ خبر ہی نہیں رہتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمار بن یاسر کے سامنے ان کے آقا نے جب حضور کے خلاف بات کی نا تو حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا خبردار میرے محمد کے بارے میں کوئی بات کی تو۔ آپ کا آقا کہنے لگا کہ تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے، میں تمہارا آقا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا، حضرت عمار بن یاسر سامنے آ گئے اور فرمایا میں ان کا غلام ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ میرے آقا ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کے آقا نے کہا تو محمد کا نام لینا چھوڑ دے، نہیں تو میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ تو جو مرضی چاہے وہ کر لے، میں محمد رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمار بن یاسر کو کوڑے لگائے جاتے اور اس بدن پر نمک اور مرچیں لگائی جاتی، پھر بھی ان لوگوں کے دل میں رحم نہ آتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں عمار اب تم نام لینا محمد کا چھوڑ دو، تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے غلام رہو۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے جو مرضی چاہو وہ کر لو، لیکن میں اس دل سے محمد رسول اللہ کی یاد کو اور ان کے خیال کو اور ان کی یاد کو میں نہیں بھول سکتا، میں ان کے خیال کو نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر سے کہا تمہیں اس سے بھی سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ مجھے ہر سزا منظور ہے، میں ہر سزا
قبول کر سکتا ہوں نبی کے عشق میں۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا جس قدر چاہو مجھے تکلیف دے دو لیکن میں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر کو جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹال دیا گیا۔ ادھر حضور کو پتہ چلا کہ میرے غلام کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر سے ملنے کے لیے گاؤں جہاں پر حضرت عمار بن یاسر رہتے تھے وہاں تشریف لے آیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار گھبراؤ نہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیا۔ حضرت عمار بن یاسر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اپنا بدن دکھانے لگے اور کہنے لگے حضور میرا یہ بدن دیکھیے، آقا مجھے جلتی ہوئی آگ پر لٹال دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے آگ اب میرے عمار پر تو ٹھنڈی ہو جا، اب کبھی بھی میرے عمار کو تو نہ جلانا، اب کبھی بھی میرے عمار کو نہ جلانا۔ حضور کا اتنا کہنا تھا۔ پھر اگلے دن ایسا ہوا حضرت عمار بن یاسر کو جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹالا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کو آگ کا کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ پہلے حضرت عمار بن یاسر کو جلتی ہوئی آگ کے اوپر لٹالا جاتا تو آپ تڑپ جایا کرتے تھے، آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اب جب لٹالا گیا تو اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر کو کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ آپ کا آقا کہنے لگا اے عمار کیا ہوا، آج تم تڑپے نہیں، آج تم نے کوئی آواز نہیں کی، آج تم چیخے نہیں، آج تمہارے لبوں سے کوئی آواز تک نہیں نکلی، کیا بات ہے، آگ کا اثر نہیں ہو رہا۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں یہ آگ مجھے اب جلا ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ اس آگ کو میرے حضور نے منع کر دیا ہے، اس آگ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ اب مجھے جلا لے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں میں انگاروں کو لے لیا کرتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کو آگ نہیں جلایا کرتی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، کہ حضور کا معجزہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انگلی کو اٹھاتے ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس شجر کو بلا لیا کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیا کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔